سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق حافظ شیرازی اس زمانے کے چاہت فتح علی خان تھے۔ لوگ ان کی غزلیں ان کا مذاق اڑانے کے لیے سنتے تھے، لیکن پھر محلے میں شاخ بنات نام کی ایک طوائف آئی اور حافظ شیرازی سے اپنا دل دے بیٹھے۔ وہ بلائی طبقے کی طوائف تھی، جبکہ حافظ انتہائی غریب اور نالائق شاعر تھے، لہذا وہ بھی مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گئی۔ حافظ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکے اور ایک دن اٹھ کر شیراز کے مضافات میں کسی ایک درگاہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں کسی درویش نے انہیں ایک چلہ سکھا دیا اور وہ لمبے چلے میں غرق ہو گئے۔ چلہ کشی کے دوران ایک رات حضرت علی ان کے خواب میں آئے، انہیں اپنے ہاتھ سے چند لقمے کھلائے اور کہا، جا بیٹا، تم پر سارے علوم کے دروازے کھل گئے۔ اگلی صبح ہوئی اور حافظ شیرازی دنیا کے عظیم شاعر بن چکے تھے۔ انہوں نے غزل لکھی اور شعر واپس آ گئے۔ لوگوں نے جب دستور مذاق میں کلام سننے کی فرمائش کی، حافظ نے غزل سنائی اور اہل شعر نے ان کا کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شرط لگ گئی، لوگ انہیں تانا دیتے تھے اور وہ کھڑے کھڑے شعر کہہ دیتے تھے۔ ایک آدھ مہینے میں پورا شیراز ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حافظ خود پوری زندگی شاخ بینات کا شکریہ ادا کرتا رہا، جس نے انہیں شاعر بنا دیا۔ حافظ کا کلام الہامی سمجھا جاتا تھا۔ وہ روح محبت اور ایمان کے باریک سے باریک نقطے چلتے پھرتے کھول دیتے تھے۔ ان کے دیوان کو آج بھی الہامی سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس سے فعال نکالتے ہیں۔ ان کی شہرت پورے سینٹرل ایشیا اور ہندوستان تک پھیل گئی۔ راجوں مہاراجوں نے ان کے وظیفے لگا دیے۔ امیر تیمور چل کر ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ حافظ پوری زندگی شیراز میں رہے، شہر سے باہر نہیں گئے۔ فیاض تھے، جو کچھ ملتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ شیراز کی حسینوں کے دیوانے تھے، سارا دن ان کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت سیرگاہ مصلی میں گزرتا تھا۔ شاعری میں بھی اس کا بار بار ذکر کیا۔ 1390 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اہل شہر نے انہیں سیرگاہ مصلی میں دفن کر دیا۔ وہ ایک وسیع باغ تھا جو اب صرف حافظ کا مدفن بن چکا ہے اور اہل ایران اسے خاک مصلی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں مزارات اور روزوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، لیکن لوگ حافظ شیرازی کے قبر پر شہادت کی انگلی رکھ کر دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ مزار کی عمارت وسیع تھی۔ اسے فرینچ آرکیٹیکٹ نے 1935 میں ڈیزائن کیا تھا۔ قبر دور سے باراندری محسوس ہوتی ہے۔ لوگ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دیوان حافظ پڑھ رہے تھے۔ گائیڈ لوگوں کو حافظ کے بارے میں بتا رہے تھے، جبکہ احاطے کے باہر فال نکالنے والے کھڑے تھے۔ یہ ریال لے کر فال نکالتے تھے۔ وہاں طوطا فال بھی تھی۔ طوطے نوٹ لے کر لوگوں کے مقدر کا کارڈ نکالتے تھے۔ مزار پر خواتین کا جمگٹا تھا۔ شاید قدرت حافظ شیرازی کو انتقال کے بعد بھی شیراز کی معروخوں کی کمپنی میں رکھنا چاہتی تھی۔ مزار پر کیمروں کے سٹینڈ اور ٹرائیپوڈ منع تھے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا، نوجوان لڑکیاں مزار پر آ کر حافظ کی غزلوں کے ساتھ لائیو ڈانس کرتی ہیں، لہٰذا انتظامیہ نے بانسری سے بچنے کے لیے بانس پر پابندی لگا دی۔ ہم چند لمحے حافظ کی سیرگاہ مصلی میں گزار کر باہر آ گئے۔ ہماری اگلی منزل سعدی شیرازی کا مزار تھا۔ سعدی شیرازی کا اصل نام مشرف الدین تھا۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تو شیراز کے ایک امیر سعد بن زنگی نے ان کی پرورش کی۔ سعدی نے ان کا یہ احسان اپنے آپ کو سعدی ڈکلیئر کر کے اتارا، لہٰذا یہ اپنے محسن کی وجہ سے مشرف الدین سے سعدی شیرازی ہو گئے۔ سعدی نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 30 سال جی بھر کر تعلیم حاصل کی۔ شیراز سے بغداد تک کوئی درسگاہ نہیں چھوڑی۔ تعلیم کے بعد 30 سال جی بھر کر سیاحت کی۔ یہ سعودی عرب، خراسان، ترکی، بصرہ، کوفہ اور ازبکستان گئے۔ فلسطین میں عیسائیوں نے انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو یہ وہاں موجود تھے اور جنگ کا شکار بھی ہوئے۔ سومنات کے مندر میں بھی رہے اور ان کے ہاتھوں ایک پنڈت بھی قتل ہو گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے ساتھ حج کی شہادت حاصل کی۔ متنوع شخصیت کے مالک تھے، بیک وقت حسن پرست، پرہیزگار، شرابی، واضح اور عابد، شب زدہ دار تھے۔ مسافرت کے دوران سینکڑوں اہم اور غیر اہم لوگوں سے ملاقات کی۔ شہزادوں کے دسترخوان پر بھی بیٹھے اور رندوں کی محفل میں بھی لٹکتے رہے۔ ہزاروں تباہ حال بستیاں دیکھیں اور سونے چاندی کے مال بھی دیکھے۔ درویشوں کی محفلوں میں بھی نصیب ہوئی اور ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی پالے۔ غرض سعدی نے ان 30 برسوں میں زندگی کا ہر رنگ دیکھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آخری 30 سال لکھنے، پڑھنے اور درویشی میں گزار دیے۔ ہلاکو خان کا وزیر خواجہ شمس الدین ان کا بہت بڑا فین تھا۔ اس نے انہیں بوریوں کے حساب سے سونے کے سکے دیے۔ سعدی نے شہر سے باہر زمین خریدی، اس میں ایک وسیع باغ اور اپنی رہائش گاہ بنائی اور اسے عوام کے لیے عام کر دیا۔ سعدی کے باغ سے ایک نہر گزرتی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کو کپڑے دھونے کی بہت دقت تھی۔
سعدی نے اپنے باغ میں کپڑے دھونے کے حوض بنا دیے، لہذا پورا شہر وہاں کپڑے دھوتا تھا۔ سعدی کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان نے عالمی درجہ حاصل کیا۔ یہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ ہندوستان میں یہ کتابیں 600 سال تک نصاب بنی رہی۔ میں نے بھی بچپن میں یہ دونوں کتابیں پڑھی تھیں۔ سعدی شاعر بھی تھا، لہذا یہ اپنے ہر سبق کا آغاز کسی نہ کسی واقعہ سے کرتا تھا اور آخر میں شعر کی شکل میں لیسن آف دا سٹوری دیتا تھا۔ ان کا کلام اس قدر پر اثر تھا کہ امیر تیمور سعدی کی 2 لینیں پڑھ کر امیر تیمور بن گیا۔ سعدی نے لکھا تھا، انسان کو زندگی میں بے تحاشا پیسہ کمانا چاہیے اور بے انتہا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ عالم لوگ اس کے پاس بیٹھ کر بے عزتی محسوس نہ کریں اور دولت مند اس کی طرف حقارت سے نہ دیکھیں۔ امیر تیمور نے یہ حکایت پڑھی اور اس کے بعد بے انتہا دولت کمائی۔ امیر تیمور نے یہ حکایت پڑھی اور اس کے بعد بے انتہا دولت کے انبار لگائے اور ساتھ بے تحاشا علم حاصل کیا۔ سعدی شیرازی کی محبت میں اس نے شیراز فتح کیا اور پورے شہر کو سعد کی وجہ سے ایمان دے دی۔ وہ جب مزار پر آیا تو قبر اور باغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ تیمور نے باغ اور مزار دونوں تعمیر کرائے۔ ہم جب سعدی کے مزار پر پہنچے تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا۔ مزار کی ریونیشن چل رہی تھی، شاید اس لیے زائرین نہیں تھے۔ سعدی کی ندی ایک اب چھوٹی سی نالی بن چکی ہے، تاہم مزار کی عمارت خوبصورت تھی مگر ہم اندر نہیں جا سکے۔ ریونیشن کی وجہ سے مزار کے دروازے بند تھے، لہذا ہم نے دور سے دعا کی اور باہر کی طرف چل پڑے۔ شیراز کا بازار وکیل دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ بازار شیراز کے حکمران کریم خان زند سے منسوب ہے۔ وہ بہت انسان دوست اور عوام سے محبت کرنے والا حکمران تھا۔ لوگ اسے وکیل ریا کہا کرتے تھے، لہذا انہوں نے شہر کے مرکزی علاقے کو بازار وکیل اور زندہ کا نام دے دیا۔ زندیہ ایک بڑا چوک ہے جس کی دائیں بائیں دکانیں، ریستوران اور کافی شاپس ہیں۔ شیراز کا کووڈ بازار بھی زندیہ میں ہے۔ پورا شہر شام کے وقت جہاں جمع ہو جاتا ہے، سیاح بھی آتے ہیں اور کافی اور چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شیراز کے لوگ بالخصوص خواتین بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے نئے نقش، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور طرز تکلم میں حافظ اور سعدی کے شعروں کی مٹھاس ہے۔ حافظ شیراز کی خواتین کے ہونٹوں کی گلاب کی پنکھڑیاں کہتا تھا، وہ غلط نہیں ہے۔ شیرازی خواتین کا سراپا واقعی سعدی اور حافظ کی شرح تھا۔ یہ تہذیب میں بہت آگے ہیں۔ ہم دیر تک بازار وکیل میں پھرتے رہے۔ ہم کووڈ بازار بھی گئے۔ شیراز میں خواتین حجاب کی زیادہ پابند نہیں کرتی، بالخصوص نوجوان لڑکیاں جینز اور شرٹس میں نظر آتی ہیں اور ان کے بال بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اور اولڈ سٹی میں درجنوں بوتیک، ہوٹلز، ریستوراں اور کیفے ہیں۔ یہ سب پرانی عمارتوں میں بنے ہیں اور ان میں انار کے درخت، انگور کی بیلیں اور فوارے ہیں۔ اسفانی اور کاشیان کی طرح شیراز کے گھر بھی باہر سے سادہ لیکن اندر سے مال نما ہیں۔ نوجوانوں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ گل نام کی ایک بوٹی حقے میں رکھ کر پیتے ہیں۔ ہمیں شیراز کی گلیوں میں نشے بھی دکھائی دیے۔ شیرازی کھانوں کا اپنا ذائقہ ہے۔ یہ زعفرانی حلوہ بناتے ہیں جو حقیقتاً مزیدار ہوتا ہے۔ میں شوگر کے باوجود یہ حلوہ کھا گیا اور میرے حلق میں آج تک اس کا ذائقہ موجود ہے۔ ہم دوسرے دن کریم خان زند کے محل بھی گئے۔ محل میں مالٹے کے درخت، فوارے اور 12 دریاں ہیں۔ محل بڑا تھا مگر زیادہ شاہانہ نہیں تھا۔ ایران کے شاہی خاندانوں میں ہر دور میں سادگی رہی اور یہ سادگی محلات میں نظر آتی ہے۔ شیراز سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سائرس اور داریوش کے محلات اور قبریں ہیں۔ سائرس ایران کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اس خطے کو فارس کا نام دیا۔ قرآن مجید نے اسے ذوالقرنین کے نام سے مخاطب کیا۔ وہ پورے سینٹرل ایشیا کا حکمران تھا۔ اس نے 547 قبل مسیح میں یونان پر حملہ کر کے ایتھینز کے محلات جلا دیے تھے۔ سکندر اعظم 334 قبل مسیح میں ایران آیا اور اس نے سائرس کا پورا دارالحکومت اور محلات جلا دیے۔ اس زمانے میں داریوش ایران کا بادشاہ تھا۔ ہم اسے دارا کہتے ہیں۔ سکندر کی دارا سے لڑائی ہوئی اور سکندر نے ایران فتح کر لیا۔ عراق کا شہر بابل اس زمانے میں دارا کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بہرحال دارا مارا گیا اور سکندر نے اس کی لاش سائرس کے محلات کے مضافات میں دفن کر دی۔ یہ پورا علاقہ تخت جمشید کہلاتا ہے۔ ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے 1971 میں یہاں ایرانی بادشاہت کا 25واں جشن منایا تھا، مگر وہ جشن کے 9 سال بعد ماضی کی کتاب میں جذب ہو گیا۔